پھر رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہے جب میرے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرو، او لوگو تم نماز کا خیال کرو، او لوگو تم نماز کو برباد کرو۔ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز، آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت کی نماز کے بارے میں لیکن امت کو آج نماز اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے اور فلاں کی سرکار ہے اور فلاں ظلم کر رہا ہے اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو رکوعین فی الصلاۃ، اور لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اے لوگوں اپنے غلام اور مونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور مونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو لوگوں اپنے غلام اور مونڈیوں کا خیال رکھنا۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے، آج مونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ورکرز ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ گارجین ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، کل اللہ تعالیٰ کے حساب۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سب خبر ہے، سارے حالات پر میری نظر ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر یہاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے؟ کیوں کھڑی؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں اور لڑکے ان کے آس پاس سے مٹلا رہے، کیوں مٹلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے، اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ کی اتنی لمبی داڑھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ، اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سچ کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے لیے نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، تو تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن ان کا حساب۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنی کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے